بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد۔ مکتوب نمبر 63۔ یہ مکتوب سرداری کی پناہ والے اور ستائش یعنی تعریفوں کے سرمایہ والے شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا ہے۔ اس بیان میں کہ تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات دین کے اصول میں متفق ہیں، تمام انبیاء کے دین کا اصول ایک ہی ہے، اور ان بزرگوں کا اختلاف صرف فروع دین میں ہے، اور ان انبیاء علیہم السلام کے بعض متفق علیہ کلمات کے بیان میں۔ ثبتنا اللہ سبحانہ و ایاکم علی جادت آبائکم الکرام علی افضلہم اصالتاً و علی بواقیہم متابعتاً الصلاۃ والسلام۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں ان سب پر بالعموم اور ان میں سے افضل پر بالخصوص اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلام اور تحیات اور برکات ہوں، کیونکہ ان بزرگوں کے طفیل ایک عالم کو دائمی نجات کی سعادت حاصل ہوئی ہے، یعنی ایک پورا جہان ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے دوزخ سے نجات پانے والا ہے اور جنت کو حاصل کرنے والا ہے، تو محسن ہے یہ انسانیت کی، اور ہمیشہ کی گرفتاری سے آزادی نصیب ہوئی ہے۔ اگر ان حضرات کا وجود شریف نہ ہوتا تو حق سبحانہ و تعالی جو کہ غنی مطلق ہیں دنیا جہان کو اپنی ذات تعالی و صفات مقدسہ کی نسبت کچھ خبر نہ دیتا، اس لیے کہ پھر انسانیت اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو پانے سے قاصر تھی۔ اگر یہ انبیاء درمیان میں واسطہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ظاہر نہ فرماتے اور اس کی طرف راستہ نہ دکھاتے، اور کوئی شخص اس کو نہ پہچانتا اللہ تعالیٰ کو، اور شرع شریف کے اوامر اور نواہی کہ جن کے ساتھ اپنے بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے ان کے نفع کے لیے مکلف بنایا ہے، ان کے بجا لانے کی تکلیف نہ دیتا، شریعت نہ ہوتی، لوگوں کا شریعت سے جو نفع وابستہ ہے وہ نہ ملتا، اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ امور اور اس کے ناپسندیدہ امور آپس میں جدا نہ ہوتے، ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ ناپسند ہے؟ پس اس نعمت عظمیٰ کا شکر کس زبان سے ادا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کی جماعت عطا فرمائی، اور کس کو یہ طاقت ہے کہ اس کے شکر سے عہدہ برآ ہو سکے؟ الحمدللہ الذی انعم علینا وہدانا الی الاسلام وجعلنا من مصدق الانبیاء علیہم الصلوات والسلام۔ اور یہ بزرگواران یعنی انبیاء علیہم الصلوات والسلام دین کے اصول میں سب متفق ہیں، دین کے جو اصل بنیادی عقائد ہیں اصول ہیں وہ سارے انبیاء کے مشترکہ ہیں، اور حق تعالی و تقدس کی ذات، صفات، حشر نشر، رسولوں کے بھیجنے، فرشتوں کے نازل ہونے، وحی کے وارد ہونے، جنت کی نعمتوں، دوزخ کا عذاب دائمی اور ابدی ہونے کے بارے میں ان سب کی بات ایک ہی ہے۔ سب نے کہا اللہ ہے، سب نے کہا اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں، سب نے بتایا فرشتے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، نبی ہیں، رسول ہیں، کتابیں ہیں، قیامت ہے، قبر ہے، یہ چیزیں سارے انبیاء میں مشترک، اور ان کا اختلاف صرف ان بعض احکام میں ہے جو دین کے فروع سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر اولو العزم پیغمبر پر اس زمانہ والوں کے مناسب بعض احکام کے ساتھ وحی بھیجی ہے اور مخصوص احکام کے ساتھ مکلف فرمایا ہے۔ ہر دور کے لوگ مختلف مزاجوں کے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو شریعتیں بھی اس کے مطابق دی ہیں اللہ تعالیٰ نے جیسے جس کا تقاضا تھا۔ احکام شریعہ میں نسخ اور تبدیلی کا ہونا حق تعالیٰ کی حکمتوں اور مصلحتوں کی بنا پر ہے، کبھی کوئی حکم آ جاتا ہے ایک شریعت میں پھر وہ منسوخ ہو جاتا ہے، اگلی شریعت میں دوسرا آ جاتا ہے، اور ایسا بھی بہت دفعہ ہوا ہے کہ ایک ہی صاحب شریعت پیغمبر پر مختلف وقتوں میں ایک دوسرے کے برخلاف احکام نسخ اور تبدیل کے طور پر وارد ہوئے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ایک حکم ملا، پھر اس کے بعد وہ منسوخ ہو کر دوسرا مل گیا، پھر وہ ایسے ہوتا رہا ہے،
اور ان بزرگوں یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متفقہ کلمات میں سے چند کلمات یہ ہیں جو سارے نبیوں کے عبارت کلمات. نمبر 1، حق سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. عبادت صرف ایک اللہ کی ہے، یہ ہر نبی کا کلمہ ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے منع کرنا، ہر نبی نے شرک سے منع فرمایا. حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا مخلوقات میں سے کسی کو اپنا رب نہ بنانا، رب ایک ہی ہے. یہ حکم یعنی نفی عبادت غیر حق، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی مخصوص ہے. ان انبیاء علیہ السلام کے متبعین کے علاوہ اور لوگ اس دولت سے مشرف نہیں ہوئے، اور انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی نے بھی اس قسم کے کلمات نہیں کہے. یہ کلمات صرف نبیوں نے کہے ہیں. منکرین نبوت اگرچہ اللہ تعالیٰ کو ایک کہتے ہیں لیکن ان کا حال دو باتوں سے خالی نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبیوں کو نبی نہیں مانتے معاذ اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں. تو فرماتے ہیں ان کا حال دو باتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو وہ اہل اسلام کی تقلید کرتے ہیں. اب ان کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے؟ نبیوں کے بغیر کیسے پتہ چل گیا؟ تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں سے سن کر یہ عقیدہ بنایا ہو، تو پھر تو نبی کا ہی فیض پہنچا نا ان تک، پھر وہ نبی کا ہی فیض ہے چاہے مانے یا نہ مانے. یا واجب الوجود ہونے میں تو اس کو واحد مانتے ہیں لیکن استحقاق عبادت میں واحد نہیں مانتے. ایسے بھی لوگ کفار مکہ تھے جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں جانتے تھے کہ ذات ایک ہی اللہ کی، ذات جیسی اور ذات کوئی نہیں ہے. لیکن عبادت میں وہ کہتے تھے کہ عبادت جو کرتے وقت یہ بھی ہمارا خدا ہے، یہ بھی ہمارا خدا ہے. تو عبادت میں دو خدا مان لیے، ذات میں ایک ہی خدا ہے. تو یہ گڑبڑ ان کے اندر ہو گئی جو نبیوں کے بغیر اللہ کو ماننے والے ہو گئے، پھر وہ اس غلطی میں مبتلا ہو گئے. اور اہل اسلام کے نزدیک حق سبحانہ و تعالی واجب الوجود ہونے میں بھی ایک ہے اور عبادت کا مستحق ہونے میں بھی ایک ہے. ذات بھی ایک ہی اللہ پاک کی، اور الہ ہونے میں بھی اللہ ایک ہی ہے، معبود ہونے میں بھی ایک. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے مراد جھوٹے خداؤں کی عبادت کی نفی کرنا ہے اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کو ثابت کرنا ہے. دونوں چیزیں ہیں اس میں کہ ایک اس کی عبادت ہے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے. یہ کلمہ نفی اس بات اس کو ہم اسی لیے کہتے ہیں. ایک غیر اللہ سے نفی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتا ہے. اور دوسری بات جو ان بزرگوں یعنی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب اپنے آپ کو دیگر لوگوں کی طرح بشر جانتے ہیں. سب مانتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، بشر ہیں، اور عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہی کو جانتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کہیں کہ ہماری عبادت کرو، نہیں، عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے اور لوگوں کو اسی کی طرف دعوت دیتے ہیں. اور حق تعالیٰ کو مخلوق میں حلول کرنے اور مخلوق کے ساتھ اتحاد سے پاک بتاتے ہیں. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا اتر کے کسی میں گھس گیا، کسی کا حصہ بن گیا، حلول کہتے ہیں اس کو. کہ وہ اب وہ جو لوگ کسی جانور کو پوج رہے ہیں، کسی درخت کو پوج رہے ہیں، سورج کو پوج رہے ہیں، تو ان کے اندر شیطان نے یہ ذہن میں بات ڈالی کہ خدا اس کے اندر اتر کے گھس گیا ہے، داخل ہو گیا ہے، اور اس کے اندر وہ رب ہے جو ہمارا معبود ہے، اصل میں ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں. تو اللہ پاک کسی چیز کے اندر حلول نہیں فرماتے اس طرح سے. لیکن نبوت کا انکار کرنے والے لوگ ایسے نہیں ہیں، بلکہ ان کے سردار اپنی خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں. جو لوگ نبوت کا انکار کرتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کے پیروکار ہیں. تو جس کے پیروکار ہیں وہ ان کی اصل میں عبادت کرتے ہیں. ان کے بڑے وہ خدائی کے دعوے دار ہیں، یہ ان کے معبود ہیں، ان کے عابد ہیں. بلکہ ان کے سردار اپنی خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں اور حق سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے اندر حلول کیا ہوا ثابت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ اترے ہیں اس لیے ہماری عبادت کرو، اور عبادت کا حقدار ہونے اور معبود ہونے کے نام کا اپنے اوپر اطلاق کرنے سے اجتناب نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہماری عبادت کرو. یہی وجہ ہے کہ وہ بندگی سے پاؤں باہر نکال کر برے افعال اور بد اعمال میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے باہر نکلتے ہیں، دوسروں کی بندگی شروع کرتے ہیں اور پھر برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں.
اور ان برے افعال کو مباح جاننے کا راستہ ان پر کشادہ ہو جاتا ہے، پھر ہر برائی ان کے حلال ہے، ہر گناہ ان کے حلال ہے، اور وہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ یہ باطل معبودوں کے لیے کوئی چیز منع نہیں ہے، اور یہ باطل معبود جو کچھ کہتے ہیں وہ اس کو درست جانتے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں یہ اس کو مباح سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا ہے، پس ان کے لیے اور ان کے متبعین اور پیروکاروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ایک اور بات جس پر انبیاء علیہ السلام متفق ہیں اور ان کے منکروں کو اس دولت سے کچھ نصیب نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ فرشتے جو مکمل معصوم ہیں اور کسی قسم کا تعلق اور آلودگی نہیں رکھتے، یہ حضرات ان کے نازل ہونے کے قائل ہیں۔ یعنی انبیاء سب نبیوں نے یہ بھی بتایا کہ فرشتے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ وہ فرشتے اترتے ہیں مختلف کاموں کے لیے، نبی پر وحی لے کر اترتے ہیں اور مقصد کے لیے اترتے ہیں، یہ سب نبیوں نے بتایا۔ اور ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی وحی کے امین اور کلام الہی کے اٹھانے والے جانتے ہیں کہ یہی فرشتے اللہ تعالیٰ کا کلام لے کے آتے ہیں۔ بس یہ حضرات جو کچھ کہتے ہیں حق تعالیٰ کی طرف سے ہی کہتے ہیں فرشتے، اور جو کچھ پہنچاتے ہیں حق تعالیٰ ہی کی طرف سے پہنچاتے ہیں، اور ان پیغمبروں کے اجتہادی احکام کی بھی وحی کے ذریعے سے تائید کی جاتی ہے۔ اگر نبی اپنی بظاہر مرضی سے کوئی کام کر لے، وحی نہیں ہے اس کام کے لیے، اس کو اجتہاد کہتے ہیں کہ نبی نے اجتہاد کیا، اپنی مرضی سے کوئی کام کر لیا، اگر خدا نخواستہ اس میں غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو وہ اس طرح منظور نہیں تھا، تو فوراً وہی آ کر اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے کہ نہیں یوں نہیں ہے، یوں ہے۔ اور اگر وہ کام ٹھیک ہے تو پھر اس کی تائید کر دی جاتی ہے کہ ہاں یہ کام ٹھیک ہے، تو فرشتے اس کی تائید لاتے ہیں۔ اور اگر بالفرض کسی پیغمبر سے کوئی لغزش یعنی اجتہادی غلطی واقع ہو جاتی ہے، اسی وقت حق تعالیٰ اس کا تدارک وحی قطعی کے ساتھ فرما دیتے ہیں، اس لیے غلطی کو برقرار نہیں رکھا جاتا۔ لیکن منکروں کے سردار، منکروں کے یعنی نبیوں کے جو انبیاء کے منکر ہیں، منکروں کے سردار جو کہ الوہیت کے مدعی ہیں، وہ جو کچھ کہتے ہیں اپنی طرف سے کہتے ہیں۔ تو نبی ایک تو خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے، دوسرا وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے۔ یہ جو گمراہ لوگ ہیں، ان کے جو سردار ہیں وہ خود اپنی خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنے پاس سے کہتے ہیں، حق تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ تو جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے کہتے ہیں، اور اپنے معبود ہونے کے گمان کے باعث اسی کو درست جانتے ہیں۔ بس اب انصاف سے کام لینا ضروری ہے۔ اب انصاف کریں کہ صحیح راستے پر کون ہے اور گمراہ کون ہے۔ جو شخص کے نہایت بے عقلی کی وجہ سے اپنے آپ کو خدا کہے اور عبادت کا مستحق جانے، اور اس فاسد گمان کی وجہ سے ناشائستہ افعال اس سے سرزد ہوں، تو اس کی باتوں کا کیا اعتبار ہے؟ بری بری حرکتیں کرے، خدائی کا دعویٰ کرے، لوگوں کو عبادت کروائے اپنی، تو اس کا کیا اعتبار ہے، اور اس کی پیروی پر کیا انحصار ہے؟ اس قسم کی باتوں کا ظاہر کرنا مزید وضاحت کے لیے ہے، ورنہ حق باطل سے جدا ہو چکا ہے اور نور اندھیرے سے نمایاں ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے اس دور میں متحدہ ہندوستان تھا، یہاں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، تو غیر اللہ کو اپنا معبود بنانے والے بھی لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، اور وہ جو کسی نہ کسی کو، کوئی گائے کو، کوئی بت کو معبود بنا رہا ہے، تو وہ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، ان کے ذہن میں کوئی وجہ ہے، ورنہ ایسے نہیں ہے کہ وہ پتھروں کو معبود بناتے ہیں، پتھر تو بڑے بڑے ہیں، وہ کسی ذہنی اپنی دلیل کی بنیاد پر اس کو معبود سمجھ رہے ہیں، معبود سمجھ رہے ہیں، اور پھر صرف معبود نہیں سمجھ رہے، معبود سے آگے بڑھ کر وہ معاذ اللہ پوری شریعت ان کو بنا کر دیتے ہیں ان کے معبود، کہ یہ کام تمہارے لیے جائز ہیں، یہ کام تمہارے لیے منع ہے۔ صرف معبود ہونے پر بھی اکتفا نہیں کرتے، ان کو پوری زندگی کا نظام بنا کے دیتے ہیں، تو وہ گمراہ ہو رہے ہیں ان کے پیچھے چل کر۔ تو اس کی اصلاح فرما رہے ہیں حضرت۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، دین حق آ گیا ہے اور دین باطل نیست و نابود ہو گیا ہے، بے شک باطل نیست اور نابود ہونے والا ہی ہوتا ہے۔ اب یہ جو
हज़रत ने बात फरमाई कि जिन लोगों ने किसी को भी अपना बड़ा माबूद बनाया है, अब ये लोग भी इतनी बात मानते हैं कि बेशक हो सकता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी ना माने, लेकिन इतनी बात मानते हैं कि आज तक इंसानियत जब से शुरू हुई है कुछ न कुछ नबी आए हैं, ये बात वो भी मानते हैं। तो अब उनसे हम पूछते हैं कि जितने भी नबी आए हैं, जिसको तुम नबी मानते हो, उनकी बात भी वही है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। ये तमाम नबियों की मुश्तरका बातें हैं। या तो ये कहो कि आज तक कोई नबी आया ही नहीं है, अगर कोई नबी आया है तो उसकी बात भी वही है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसलिए तुम अंबिया की बातों से हटे हुए हो, उनके तरीके से हट गए हो तो फिर गुमराह है, अपने आप को मानना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सब्बितना अला मुताबात हाउलाइल अकाबिर अलैहिमुस्सलवात व तहियात अव्वलन व आखिरन। बाकी मकसूद यह है कि सरदारी के पनाह वाले मियाँ पीर कमाल को आप खूब अच्छी तरह जानते हैं। इस बारे में मज़ीद कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस कदर लिखना ज़रूरी है कि फ़कीर को कुछ अरसा से उनकी मुलाकात का शर्फ हासिल है। एक मुद्दत से आपकी कदम बोसी का शौक़ रखते हैं, लेकिन इस अरसा में उनको कुछ ज़ोफ़ लाहिक हो गया था। एक मुद्दत दराज तक साहिब फ़िराश थे, अब सियत हासिल होने के बाद आपकी खिदमत आलिया की तरफ मुतवज्जे हुए हैं, आपकी इनायत के उम्मीदवार हैं। यानी ये कोई माशी तंगी का बज़ाहिर शिकार होंगे और कोई रोज़गार की तलाश में या किसी इसमें तो होंगे, तो हज़रत ने एक अच्छे उन्वान से उनकी इस तरह से गोया मोहताजगी ज़ाहिर फरमाने के बजाय उनकी तारीफ़ भी फरमा दी, सिफारिश भी फरमा दी कि ये बहुत नेक आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, साले आदमी हैं। यानी उनकी इज़्ज़त नफ्स को भी बरकरार रखा, जिसकी सिफारिश फरमा रहे हैं उसकी इज़्ज़त नफ्स को भी बरकरार रखा है और आगे इशारों में सिफारिश भी फरमा दी। ये हम फ़ुकरा के लिए तरबियत। यानी अगर कोई आदमी किसी को पर एहसान करे तो उस एहसान से बड़ा एहसान यह है कि उसकी इज़्ज़त नफ्स को बाकी रखे। उस एहसान से भी बड़ा एहसान यह है कि उसको रुसवा ना करने दे, इस अंदाज से उस पर एहसान करे। एक तरफ उस पर यह एहसान कर दिया, उसका कोई तावन कर दिया या तावन करने वाले की तरफ उसको रहनुमाई कर दी, लेकिन साथ उसके लिए कोई ऐसे हकीर इकारत वाले कलिमात कह दिए कि ये पीछा नहीं छोड़ता, ये लगा हुआ है, मैं क्या करूं, तो ये फिर उसके ऊपर वो नुकसान है फ़ायदे के बजाय। तो बड़ों का तरीका ये है कि अगर एहसान करना है तो फिर उसके ऊपर पूरा एहसान करें कि उसकी सिफारिश भी हो जाए और उसकी जो इज़्ज़त नफ्स है वो भी मजरूह ना होने पर। हक़ ताला इन हज़रात की ज़ाहिरी बातनी बरक़ात नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।